قیامت تک کوئی بھی یہ سند یہ دلیل نہیں پیش کر سکے گا۔ 1 کروڑ روپے کا چیلنج ہے میرا، ایک آیت ایک حدیث تم بتا دو جس میں رب نے یہ ذمہ داری فلاں کو دی ہے، یہ صراحت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تصحیح عقیدہ، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اس کے تناظر میں العقیدۃ الاسلامیہ کا یہ سلسلہ MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ جو سلسلے دروس آپ کے سامنے گزشتہ 2-3 ایپیسوڈ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں وہ خاص الفاظ یا وہ خاص عقیدے جس سے سارا ایمان برباد ہو جاتا ہے اور جس سے شرک ایک مومن کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جس کو آج امت بہت ہی عام سمجھتی ہے بلکہ اسے توحید سمجھتی ہے، ان الفاظ اور ان اعتقادات کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کتنے بڑے اور خطرناک ترین عقیدے ہیں جس کے ذریعے سوائے جہنم کے اور کوئی چیز نہیں مل سکتی، اور اس عقیدے کو کس طرح علماء سو بددیانت لوگ، ایمان کے ڈاکو، شیطانی ذہنیت رکھنے والے امت مسلمہ میں کس طرح واضح عقیدہ ہونے کے باوجود اس میں ملاوٹ کی اور دھوکہ دیا، ان دھوکے بازیوں کو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کس طرح قرآن میں لفظی اور معنوی تحریف کی اور کس طرح لوگوں کو اس شرک میں پھیلانے اور اس شرک کو ماننے کے لیے راہیں فراہم کی۔ بات چل رہی تھی مشکل کشا کی، جس میں میں نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشا نہیں ہے تو پھر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رب اپنے سلسلے میں کس حیثیت سے بیان کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، اس کا اختیار کیا ہے؟ جن جن کو تم پوچھتے ہو یا جن جن کو تم سمجھتے ہو یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں گے، یہ مشکل کشا ہیں، رب کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15، اے لوگوں سنو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر ہو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں۔ کون مشکل کشا، کون حاجت روا؟ مخلوق۔ اللہ کہتا ہے کہ مخلوق سن لو، سب کے سب، ایھا الناس کہا، تمام لوگ سنو، پیر، مرید، ولی، نقشبندی، سہروردی، جتنے چاہے لمبے القابات لگا لو، اللہ کہتا ہے ایھا الناس سنو، انتم الفقراء الی اللہ، سب اللہ کے ہاں محتاج ہیں، فقیر ہیں، تم کیا دے سکتے؟ واللہ هو الغنی، اللہ ہے اصل غنی،
الحمید، بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، سب کے سب محتاج، اللہ ہی بے نیاز ہے اور سب خوبیاں اسی کے پاس ہیں. یہ ترجمہ جو میں پیش کیا، یہ بریلوی ذہنیت کے سب سے بڑے امام احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے. وہ خود بھی یہی لکھے ہیں اس آیت کے ترجمے میں، جا کے اٹھا کے پڑھ لو. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ ہی بے نیاز ہے. کیونکہ ترجمے میں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، تعویلات جو بھی کیے فائدے کے نام سے یا فتاوے کے نام سے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک گروہ کو خطاب نہیں بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کیا، جس میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، صحابہ کرام تابعین بھی آ گئے، اس کے بعد آنے والے بھی آ گئے، قیامت تک جتنے آئیں گے وہ بھی آ گئے. اسی طرح سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 17 فرمایا، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. کہا آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے سوائے اللہ کے، اور نہ اپنے لیے کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. غور کرنے کا مقام ہے جن بدبختوں نے انبیاء کے لیے ثابت کیا کہ وہ عطائی طور پر مشکل کشائی کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عطائی طور پر انبیاء مشکل حل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو پھر مشکل اور پریشانی میں مشکل کو حل کیوں نہیں کیا؟ ہر مشکل میں رب العالمین کو کیوں پکارا؟ انبیاء و اولیاء کے عطائی مشکل کشا ہونے کی کوئی دلیل ہے تو ان آیات کے جتنے میں نے پیش کیے ہیں اس کے خلاف لاؤ کوئی ایک بھی. اللہ کے رسول ہیں یا علی ہیں تو لاؤ کوئی ایک سند. اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت علی کے پیدا ہونے سے پہلے جتنے مومن غیر مومن جن کی مشکلیں حل ہوئی، آسان ہوئی، کون کرتا تھا اس وقت جبکہ ابھی حضرت علی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ ان سے پہلے یہ ڈیوٹی کون کر رہا تھا اس وقت؟ تب اللہ تھا تو اب بھی اللہ ہی ہے. کیوں نہیں سمجھ کرتے؟ کیوں سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ کیوں عقیدے کو برباد کرتے ہو؟ قیامت تک کوئی بھی یہ سند یہ دلیل نہیں پیش کر سکے گا. 1 کروڑ روپے کا چیلنج ہے میرا، ایک آیت ایک حدیث تم بتا دو جس میں رب نے یہ ذمہ داری فلاں کو دی ہے، یہ صراحت ہو کہ ہم نے فلاں نبی کو یا فلاں ولی کو مشکل کشا بنایا ہے. نہیں بنا سکو، قیامت تک نہیں لا سکو گے. جیسے رب نے کہا کہ اس قرآن کو تم اگر مانتے ہو انسانی کلام ہے تو اس قرآن جیسا کلام لے آؤ. پھر کہہ دیا کہ لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. یہ نہیں کر سکیں گے، ماضی میں بھی نہیں کر سکیں گے، نہیں کیا، مضارع کا صیغہ لا کر حال اور مستقبل میں بھی کہہ دیا کہ یہ ابھی بھی نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے. ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کے دلیل نہیں لا سکیں گے. تو انبیاء کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے مصائب، تکالیف و مشکلات میں مسلمانوں خالص اللہ کو پکارو، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، اسی پر توکل کرو. ہاں، کوئی اور مشکل کشا نہیں. من گھڑت واقعات پر اپنے عقیدے کی بنیاد مت رکھو، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے.